السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے پریویس ویڈیو میں بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کی ہدایت کے لیے جب اللہ سے دعا مانگی تو قوم نے کہا کہ ہم پر عذاب لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جو تھے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس، اور پھر وہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط کے پاس آئے۔ حضرت لوط کی بیٹی نے انہیں دیکھا تو پھر انہیں اپنے بابا کے پاس یعنی حضرت لوط کے پاس لے آئی، اور ارشاد ربانی ہے سورہ ہود میں، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے بہت زیادہ غمناک ہوئے اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑا مشکل ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو نہایت حسین و جمیل نوعمر لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت لوط نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبرائے اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر خطرہ تھا کہ نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ حضرت لوط کی بیوی کافروں سے ملی ہوئی تھی، سو اس نے نوعمر لڑکوں کی گھر میں موجودگی کا راز فاش کر دیا۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے آئے، حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ قرآن پاک میں سورہ ہود میں ارشاد ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں اور یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرنا۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ حضرت لوط کی بات سن کر وہ بولے، اے لوط، کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟ اور تم بخوبی واقف ہو کہ ہم تمہاری بیٹیوں سے کچھ حاجت نہیں رکھتے، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بھی خوب واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت لوط کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط نے گھر کے دروازے بند کر لیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار مسلح لوگ انہیں آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، اور ان میں سے کچھ گھر کی دیواروں پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، چنانچہ اس بے بسی کے عالم میں ان کے منہ سے نکلا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط گلے میں پناہ پکڑ سکتا۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں بولے، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کچھ رات باقی رہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی جو کہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ ابھی صبح کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کی بولنے کی آوازیں بھی سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دوبارہ پٹخ دیا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اگر کوئی شخص بستی سے باہر تھا تو اس سے وہ پتھر اسی جگہ جا کر لگا جہاں وہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ ہود میں ارشاد ربانی ہے، پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹ دیں اور اس زمین پر کنکر کے پتھر برسانا شروع کر دیے جو لگاتار گر رہے تھے، جن پر تمہارے رب کی طرف سے خاص نشان بھی تھے، اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں تھے۔ عقل شعور والوں کے لیے عبرت کا مقام تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے بحیرہ مردار کہا جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ بحیرہ میت یا بحیرہ مردار کا یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 کلومیٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ہے۔ اس جھیل کی لمبائی 67 کلومیٹر یعنی 42 میل اور
चौड़ाई 18 किलोमीटर यानी 11 मील है। कौम लूत को अल्लाह ताला ने 2200 कबल मसीह नीज़ तो नाबूद फरमा कर रहती दुनिया तक के लिए इबरत का निशान बना दिया था, और ये अक्ल और शऊर रखने वाले लोगों के लिए नसीहत है। कुछ साल पहले बहीरा मुर्दार के साहिल पर कौम लूत की बस्तियों के बाज़ तबाहशुदा आसार ज़ाहिर हुए, जबकि अल्लाह ताला ने 1400 बरस पहले कुरान अज़ीम में फरमा दिया था कि हमने इस बस्ती को सरी इबरत की निशानी बना दिया है उन लोगों के लिए कि जो अक्ल रखते हैं। कौम लूत के सब लोग मर गए और उनकी लाशें भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गईं। एन इसी वक्त ये शहर उलट पुलट रहा था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जिसका नाम वाइला था, जो हकीकत मुनाफिकीन और कौम के बदकारों से मोहब्बत रखती थी, इसने पीछे मुड़कर देख लिया और वो भी वहीं हलाक हो गई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह राफ में इरशाद फरमाया, हमने उसे और उसके घर वालों को निजात दी, मगर उनकी औरत जाने वालों में से हुई और हमने इस पर भी पत्थर बरसाया, तो देखो इसका कैसा अंजाम हुआ। मुजरिमों की तरह जो पत्थर इस कौम पर बरसाए गए वो पत्थर के टुकड़े थे और हर पत्थर पर उस मरने वाले का नाम लिखा होता था। इस औरत की लाश आज भी इन पत्थरों में अल्लाह ताला ने आने वाली उम्मतों के लिए इबरत के लिए महफूज करके छोड़ी है। बाज़ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि फ़रिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को रात को ही भेज दिया था घर से कि आप निकल जाएं, और उसके बाद जब उन लोगों ने घर का दरवाज़ा तोड़ा और घर के अंदर दाखिल हो गए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना उन्हें मारा, जिससे उन सब की आँखों के जो पुतलियाँ थी वो बाहर निकल आईं और उनकी बसारत ज़ाइल हो गई। ये ख़ास अज़ाब उन लोगों को पहुँचा जो हज़रत लूत के पास बदनीयती से आए थे। सुबह अज़ाब आम में पूरी कौम तबाह कर दी गई। इब्न कसीर में है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि उन्होंने लूत से उनके मेहमानों को लेना चाहा तो हमने उनकी आँखें अंधी कर दी। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।